شہر رحمت، شہر بخشش و مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اور نوازشات والا مہینہ رمضان المبارک ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں واحد مہینہ ہے جس کا نام ذکر کیا گیا۔ باقی جتنے 12 مہینے ہیں ان میں سے اور کسی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، رمضان کا ذکر قرآن میں نام لے کر کیا گیا ہے۔ اس سے اس کی برکت اور فضیلت کا مزید پتہ چلتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے اور ہر رات صدائیں دی جاتی ہیں بخشش مانگنے والوں کو، رزق مانگنے والوں کو، عافیت و خیر مانگنے والوں کو، مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والوں کو آوازیں دی جاتی ہیں کہ آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرو، آؤ اور اللہ کی بارگاہ سے مانگو، آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی خالی جھولیوں کو پھیلا دو۔ آج اللہ کریم اپنی رحمتیں برسانے کے لیے اور اپنا فضل و عنایت عطا کرنے کے لیے تمہیں پکار رہا ہے اور آواز دے رہا ہے۔ اور پورا مبارک مہینہ رمضان یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ان گنت لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے لیے پہلے سے اہتمام فرماتے تھے، اور وہ اہتمام کئی حوالوں سے ہے۔ ایک تو جب رجب شروع ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے، صحابہ کو یہ دعائیں سناتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی رجب سے دعا شروع ہو جاتی، رجب سے، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آنے کے 2 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم آتا تو اس کے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے شعبان المعظم میں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پورے کا پورا شعبان آپ روزے رکھتے تھے، یہ رمضان کی تیاری کے لیے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں رمضان کی اہمیت کو بیان فرماتے تھے، صحابہ کے دلوں میں رمضان کی فضیلت کا ذکر فرماتے تھے، اور فرماتے تھے تمہیں پتہ ہے کہ کیا وقت آنے والا ہے، تم کس چیز کا استقبال کرنے والے ہو اور کون سی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ اور پھر حضور رمضان کا ذکر فرماتے، رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کا ذکر فرماتے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث مبارکہ آگے ذکر کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آنے والا مہمان ہے یہ بڑی فضیلتوں والا ہے، خصوصی پیکج ہے اس میں ہمارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔ اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس طرح تیاری کی کوشش کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم ابھی سے 2 دن رہ گئے ہیں، مبارک مہینہ آ جائے گا، ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کرنا ہے، وہ سارا کچھ آپ نے تیار کر لینا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے بیان سے پہلے میں اس مبارک مہینے کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس مبارک مہینے میں 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔
رمضان المبارک میں ہمیں وہ 5 چیزیں ایسی ملتی ہیں، وہ فضیلت والی چیزیں، وہ برکتوں والی چیزیں جو کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، یہ صرف ہمارا شرف ہے بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وجہ سے یہ شرف اور فضیلت ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ 5 وہ چیزیں ہیں جو پہلی امتوں کو بھی نہیں ملی۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات رمضان المبارک کی آتی ہے تو اما واحدہ فإنه اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا جی، تو اللہ کریم اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا، وہ خصوصی نظر کرم۔ ویسے تو اللہ کی نظر میں ہم سارے ہی ہیں، اللہ کی نظر میں ہم سب ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا بھی ہے، کبھی بھی ہم اس کی نظر سے ادھر ادھر نہیں ہیں، لیکن جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کریم نظر کرم کے ساتھ، نظر رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، ایمان والوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس کی طرف اللہ ایک مرتبہ نظر کرم سے دیکھ لیتا ہے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ پہلی رمضان کی پہلی رات وہ نظر کرم ہوتی ہے، اور جس پر وہ نظر کرم پڑ جائے اس کے مقدر سنور گئے، اس کی قسمت بدل گئی۔ جب اللہ کی نظر کرم میں بندہ آ گیا پھر عذاب سے بچ گیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو تیاری، ابھی سے تیاری شروع کریں گے تو اس رات ہم اللہ کی نظر کرم کے منتظر رہیں گے کہ وہ پہلی رات نماز تراویح کے لیے تشریف لائیں۔ پہلی جب رمضان شروع ہو جاتا ہے نماز تراویح، پہلی نماز تراویح پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد ہی، وہ چونکہ رات تو مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت تسبیحات و تحلیلات شروع ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو یار وہ تو مالک ویسے ہی کریم ہے نا، ہم گناہ گار ہوں، توبہ کریں تو وہ پھر بھی نظر کرم فرماتا ہے۔ اور جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اس کا پاک قرآن سن رہے ہوں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور رکوع کرتے ہوئے کہیں سبحان ربی العظیم، تو پھر اللہ کیسا نظر کرم فرمائے گا، کیسی نظر مہربانی ہوگی۔ تو جب اللہ کی نظر کرم ہو جائے گی پھر ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور میں ایک یہ شرف ہے، اور یہ پہلی کسی امت کو نہیں دیا گیا، یہ صرف میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما الثانیہ، دوسری چیز جو میری امت کو دی گئی ہے، پہلے اور کسی کو نہیں ملی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ دار کی منہ کے اندر آنے والی بو کو کستوری سے زیادہ رتبہ عطا فرمایا۔ ہماری جب آدمی خالی پیٹ رہتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو منہ میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، عام طور پر ہم اسے عجیب سا محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمیں عجیب سی لگتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو روزہ دار کے منہ کی وہ بو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کستوری سے بھی زیادہ مطہر اور مطیب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بھی شرف آپ اور ہمارے لیے، پہلی امتوں کے پاس یہ شرف بھی نہیں تھا۔ اور تیسری چیز اما الثالثہ فإن الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلۃ، تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر دن اور ہر رات، ہر دن اور ہر رات اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ کے بندوں کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرتے ہیں، تستغفر لهم، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، غلطیاں ہم نے کی، گناہ ہم نے کیے، خطائیں ہم نے کی، پاپ ہم نے کیے، اللہ کی نافرمانیاں ہم نے کی۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ فرشتوں میرے ان بندوں کے لیے دعائے بخشش کرو، ان کے لیے مجھ سے بخشش مانگو۔ تو اللہ نے دیکھو، فرشتے تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو گویا ہم ادھر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر رات کو بھی اور دن کو بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے بخشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان پر مہربانی فرما دے، ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ تو اللہ جب ان کو حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو پھر ہمیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹی سی کوئی معمولی سی بیماری ہو گئی، تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض ہمارے دوستوں ویسے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں جی، تو نہیں، ایسا نہیں۔ یہ
ایسا مہینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ، ایک روزہ بھی جو چھوڑ دے نا رمضان کا، ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور اس کے بعد پوری زندگی کے روزے رکھ لے اور کہے کہ وہ جو روزہ میں نے چھوڑا تھا اس کا بدلہ ہو جائے، تو فرمایا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ایک روزہ چھوڑنے کا۔ تو جو پورے رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اب سمجھے وہ کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے کرم سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نظر خاص سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ اما الرابعہ، اور چوتھی چیز فرمایا اللہ کریم اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، جنت کو کہتا ہے او میری جنت تو ذرا تیاری تو کر لے، خوب تیار ہو جا، بن سنور جا، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر، اپنے آپ کو سنوار، اپنے آپ کو مزین کر۔ یا اللہ کیا وجہ ہے، کس کے لیے مزین کروں میں، کس کے لیے میک اپ کروں، کس کے لیے تیاری کروں، اور اپنی نعمتوں کو اور اپنے اندر جو کچھ تو نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے میں اس کو تیار کر دوں، کس کے لیے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے تیار کرو جو میری بارگاہ میں میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو رمضان مبارک میں جنت کو حکم ہو جاتا ہے استعدی وتزینی، تیاری کرو، مزین ہو جاؤ، کس کے لیے؟ فرمایا لعبادی اوشک ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری وکرامتی، میرے ان بندوں کے لیے جو میرے لیے مشکل برداشت کرتے ہیں، میرے لیے تھکتے ہیں، میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، دکھ سکھ سہتے ہیں، اور اب جب دکھ سکھ انہوں نے میرے لیے سہا ہے، اب وہ عارضی دکھ ہے، وہ عارضی مشقت ہے، بھوک پیاس عارضی ہے، اب تو تیار ہو جا تاکہ میں ان بندوں کو تیرے اندر لے کے آؤں اور پھر ان کو یہاں راحت ہی راحت ملے، ان کو سکون ہی سکون ملے۔ تو یہ چوتھی چیز اللہ کریم نے ہمارے لیے خاص فرمائی ہے، پہلے کسی امت کو بھی یہ نصیب نہیں ہوئی۔ اور پانچویں چیز فرمایا اذا کان آخر لیلۃ غفر اللہ لہم جمیعا، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم ان سارے روزہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے، سب کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی درمیان سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے مہربانی فرمائی ہے، اتنی مبارک چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور خاص طور پر آخری رات کے متعلق فرمایا ہے کہ آخری رات میں اللہ سارے روزہ داروں کو بخش دیتا ہے، سب پر کرم فرماتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، تو حضور اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جس رات میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے؟ اس رات سے مراد شب قدر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شب قدر نہیں ہے بھائی، شب قدر کی تو فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر والا جو کرم ہے وہ اس سے علیحدہ ہے۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تو ویسے ہی 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کی عبادت علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو دعوت دیتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو ہے نا، یہ رمضان کی آخری رات ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے پوچھا تم مجھے بتاؤ کہ جب تم کسی مزدور کو مزدوری پہ لے کے آتے ہو اور اس کی مزدوری اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے اس کی اجرت دینی چاہیے، اس کو اس کا معاوضہ دینا چاہیے کہ جو اس نے اپنے محنت کی ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھر جائے، اپنی مزدوری لے کر گھر جائے۔ فرمایا بس یہی ہے کہ جس نے میری خاطر رمضان کا مہینہ روزے رکھے، میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی، میری رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا، آج آخری رات ہے، آج اس کی مزدوری پوری ہو گئی ہے اور میں مزدوری میں کمی نہیں کروں گا بلکہ اپنے کرم سے مزید اضافہ کر کے دوں گا، تو بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر باقی جو انعامات ہیں، یہ جو 5 چیزیں میں نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے عرض کی ہیں نا، یہ علیحدہ سے اس مبارک مہینے میں اور جو مہربانیاں ہیں وہ علیحدہ سے ہیں۔ مثلاً ایک مہربانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو نفل پڑھتے ہیں اللہ کریم اس نفل کا ثواب فرض کے برابر فرما دیتا ہے، اور جو ہم فرض پڑھتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک نیکی جو ہم نے نفلی کی، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ نفل سے مراد صرف 2 رکعت نماز نفل نہیں ہے، صرف نماز نہیں ہے، نفل سے مراد ہر نفلی عبادت ہے، وہ صدقہ ہے وہ بھی نفلی عبادت ہے، وہ خیرات ہے وہ بھی نفلی عبادت ہے، وہ کسی کا روزہ افطار کروا دینا یہ بھی نفلی عبادت ہے،
یعنی جو فرض اور واجب کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ ساری نفلی عبادت ہوتی ہے. تو جو بھی ہم نفل ادا کرتے ہیں، وہ چاہے نماز کی صورت میں ہوں، وہ چاہے صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوں، وہ چاہے کسی اور خیر کے کام کی صورت میں ہوں، بلکہ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اے بندہ مومن اپنے سارے کے سارے وجود کو خیر بنا لو، اپنے سارے کے سارے وجود کو انسانیت کے لیے خیر کا بنا لو. ہمارا وجود انسانیت کے لیے خیر کا بنے گا تو ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو جائے گا. حضور نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں. اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ایمان کا، سب سے پہلا سٹیپ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے اور صدق دل سے اقرار کرتا ہے تو وہ ایمان میں آ جاتا ہے. یہ ایمان کا پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی ہے. اور فرمایا آخری سیڑھی کیا ہے بتاؤں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی گزرنے والوں کے لیے پریشان کرنے والی کوئی چیز پڑی ہے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. گویا ہم تھوڑی سی اپنی سوچ کو انسانیت کے حوالے سے دیکھیں. آپ کسی جگہ گاڑی پارک کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ بائک کھڑی کر رہے ہیں، تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں موٹر سائیکل کھڑی کر رہا ہوں، میری یہاں پر پارکنگ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، رستے میں گزرنے والے پریشان تو نہیں ہوں گے. آپ پارک اس طرح کریں تاکہ گزرنے والے پریشان نہ ہوں. آپ نے گزرنے والوں کے لیے آسانی عطا کی ہے، حالانکہ کام آپ کا ہے، کام اپنا آپ خود کر رہے ہیں، اللہ کریم اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے لیے مشکل کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے رستے سے کھڑے ہونے پر کسی کو پریشانی ہوتی ہے. ہماری بیٹیاں گزرتی ہیں، ہماری بہنیں گزرتی ہیں، ہماری مائیں گزرتی ہیں، اور آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں آپ کا کھڑا ہونا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے. آپ اپنے آپ کو وہاں سے دور کر لیں، آپ نے اس تکلیف کو دور کیا، اللہ اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے. یعنی اسلام یہ ہمیں خوبصورت درس دیتا ہے. یہ عام دنوں کے اندر ہے، عام دنوں کے اندر. اور اگر اس کو ہم رمضان میں اپنے اوپر لاگو کر لیں، ہم رستے میں کسی جگہ پر ایسا کھڑے نہ ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہو، ہم کسی جگہ پر ایسی گاڑی پارک نہ کریں، بائک پارک نہ کریں، کوئی بھی ایسی چیز نہ کھڑی کریں جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، تو وہ یہ نفلی عبادت ہوئی. تو آپ ایک کام کریں گے، اللہ کریم اس کا فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا. یہ رمضان المبارک میں زیادہ اور بہتری ہو جاتی. کلمہ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے خیر کی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ کریم اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. آپ کسی کو جزاک اللہ، اب جزاک اللہ کہنے میں ہمارا کون سا ٹائم لگتا ہے؟ جزاک اللہ. آپ کو کسی نے پانی لا کے دیا، جزاک اللہ. آپ نے ایک چھوٹا سا، آپ آفس میں جاتے ہیں، کوئی کام کرتا ہے، چھوٹا آپ کا وہ رنر ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، آپ کا آفس بوائے ہے، کام کرتا ہے، آپ اس کو شکریہ کہہ دیتے ہیں، جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، آپ کی شان میں کمی نہیں آتی، اللہ کریم اس پر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک لاخیک فی وجہک صدقہ. یہ تو کام ہے نا، آپ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملتے ہیں، اللہ کریم اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ ہمارا خوبصورت دین ہے اسلام. ہر ایک چیز پر ہمیں اجر ملتا ہے، لیکن اس پر ہمیں نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی رمضان المبارک کے لیے ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو اسلام کی یہ خوبصورت تعلیمات ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ رمضان المبارک آنے کا اور رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی دولت حاصل کر سکو، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اپنے اندر اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے انسان نیکی کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائی سے دور ہوتا ہے. ہمارے اندر یہ صلاحیت اگر پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو رہی ہے. آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، اور برائی کرنے سے آپ کا دل پیچھے ہٹتا ہے، برائی کرنے سے آپ کنی کتراتے ہیں، برائی کرنے کو آپ کا من نہیں کرتا، برائی کرنے سے آپ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب ہو رہی ہے. تو فرمایا یہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ
بھوک اور پیاس کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ایک شخص بھوکا رہتا ہے، ایک شخص پیاسا رہتا ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، وہ غلط کام نہیں چھوڑتا، وہ فضول باتیں نہیں چھوڑتا، تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں پورا سال جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اور یہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سسٹم ریفریش کرنا ہوتا ہے تو اس لیے روزے رکھ دیے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ رمضان میں ہمارا رزق عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہم وہ چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے جو رمضان میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، سحری میں، افطاری میں خاص طور پر وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں، گویا رزق تو بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر خالی بھوک اور پیاس مقصد نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث میں ہمیشہ رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ کو ضرور سناتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سناتے تھے اور صحابہ کو فرماتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے۔ حدیث مبارکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کا آخری دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں خطاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا او میرے صحابہ، ایھا الناس ہے لوگو، قد اظلکم تمہارے پاس آ رہا ہے، آ چکا سمجھ لیں، شہر عظیم مبارک، وہ عظمت والا شہر، یعنی عظمت والا مہینہ، شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، وہ عظمت والا مہینہ، مبارکن وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ مبارک یعنی رمضان المبارک ہم کہتے ہیں نا، تو رمضان کو مبارک ہم نے نہیں کہا، رمضان کو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس کو مبارک حضور نے فرمایا ہو اس کی برکتوں کا پھر کیا عالم ہوگا، اور پھر اس کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں صرف ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات، 1000 مہینوں سے افضل رات۔ اور وہ عام طور پر ہم آخری عشرے میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں وہ رات ہے، اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے، اور پھر ہم 27ویں کے لیے بھی اس کے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن بعض صحابہ کرام بھی اور بعض دیگر اولیاء کرام بھی وہ اس کی تعیین نہیں فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی آخری 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے یا 25ویں رات، وہ تعیین نہیں فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یار رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر ضرور لیلۃ القدر آتی ہے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ چونکہ پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں والا ہے، اس لیے اللہ کے بندے سارے رمضان کو اللہ کی خاص رحمتیں تلاش کرتے ہوئے گزاریں، پہلی رات سے شروع کریں، تراویح کو لازمی طور پر اپنائیں، کیونکہ مغرب کے بعد اللہ کی رحمتیں خاص شروع ہو جاتی ہیں نا جی۔ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل، جو مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہیں، اس سے ہم سلسلہ شروع کرتے، نماز مغرب سے شروع ہوا، اوابین کے نوافل، پھر تراویح، پھر اس کے بعد رات کو تھوڑی سی عبادت، پھر ہم رات کو سو جائیں، تھوڑا سا اگر موقع ملے تو قرآن کی تلاوت کر لیں، جتنا بھی موقع ملے، کیونکہ وہ ساری رمضان کی راتیں بڑی برکتوں والی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب پورے رمضان میں اگر کہیں بھی لیلۃ القدر ہوئی تو الحمدللہ ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق مل گئی، تو وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہماری عبادت شمار ہو جائے، اس لیے اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا ہے، اور رات کو جو قیام ہے وہ نفل ہے، یعنی تراویح جو ہے وہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بڑی خاص عبادت ہے۔ آپ اہل اللہ کو دیکھیں نا، تو اہل اللہ یہ تراویح کے لیے بڑی خاص اہتمام اور بڑا توجہ فرماتے تھے۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ رمضان المبارک جیسے آتا ہے تو ہم پہلی رات کو تو بڑے ذوق اور شوق سے مسجد میں آتے ہیں، پہلی رات کو 4-5 صفحے بھی ہو جاتی ہیں، اور جب قاری صاحب 1.25 پارہ تلاوت کرتے ہیں نماز تراویح میں تو ہم کہتے ہیں یار یہ اوکھا کام ہے۔ پھر اگلی رات آتی ہے تو پھر 1 صف کم ہو گئی، اگلی رات آئی تو ایک اور کم ہو گئی، تو جب کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ روزے کا گزرتا ہے نا
تو پھر وہی روٹین کی 1.5-2 صفحیں ہماری ہوتی ہیں جو عام احباب روٹین والے ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بڑا پسند تھا کہ جو حضور دائمی فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ عمل تھوڑا کرو لیکن دائمی کیا کرو. 2 رکعت نفل بھی آدمی پڑھے اور پکے پکے پڑھے، 2 رکعت نفل ہوں اور پکے پکے پڑھے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے اس بندے کی نسبت کہ وہ ایک دن 50 نفل پڑھ لے اور اس کے بعد پھر چھٹی. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ کریم اس کو 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. یعنی ایک فرض ادا کیا تو 70 گنا. وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. فرمایا یہ صبر والا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہوتی ہے. یہ غم غساری والا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم کو شیئر کرنے والا مہینہ ہے، غم میں شریک ہونے والا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اضافہ فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ کریم اس کا کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ فَإِنَّهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ. فرمایا وہ اس کے گناہوں کی بخشش بن جاتا ہے اور اس کے دراجات میں بلندی کا سبب بن جاتا ہے. اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اللہ اجر عطا فرماتا ہے اتنا ہی اجر اللہ کریم افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانے والا کوئی بڑا دسترخوان لگائے اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہوں، یہ بھی پکا ہوا ہو یہ بھی ہو اور اتنی ساری ڈشیں ہوں تو پھر افطاری ہوتی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ روزہ افطار کروانے والا ایک کھجور کے ذریعے بھی روزہ افطار کرائے اللہ کریم اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. فرمایا ایک گھونٹ دودھ دے کر روزہ افطار کرائے اللہ کریم اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا ایک پانی کا گھونٹ اگر تم دے کے روزہ افطار کرواتے ہو اللہ کریم اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانہ بخشش و مغفرت ہے اور آخری جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اور فرمایا کہ جو اس مبارک مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے انڈر کام کرنے والوں کے لیے نرمی کرتا ہے اللہ کریم اس پر اجر عطا فرماتے ہوئے اس بندے پر نرمی کر دیتا ہے جو اس کی مخلوق پر نرمی کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری مہربانیاں اور ساری عنایات، یہ جو اتنا بڑا، اور یہ ابھی احادیث مبارکہ کی کثرت ہے جو میں نے احادیث، 2 صرف احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک بھی مکمل نہیں. وہ اللہ کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کے لیے رکھی اور یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی نیت کو درست کر لینا ہے. نمبر 1 نیت کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا کے لیے اس مبارک مہینے میں عبادات پیش کر سکیں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی ادا کریں، نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ تو باقاعدگی سے باجماعت کوشش کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کریں. نیت ابھی سے کر لیں اور پھر ہم اپنا ٹائم ٹیبل ترتیب دے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. اب فرماتے ہیں کہ حضور رمضان کی پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے، وہ میں نے ابھی آغاز میں ذکر کیا. اور اس تیاری کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری کام رمضان سے پہلے نپٹا لیتے تھے اور پھر رمضان میں آپ کمر کس لیتے تھے. امہات المومنین فرماتے ہیں حضور کمر باندھ دیتے تھے، پھر رمضان میں صرف عبادات ہوتی تھیں. تو جو بھی ہمارے کوئی ایسے کام ہیں وہ پہلے کر لیں. وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پھر ہم بازاروں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، عید کی شاپنگ ہوتی ہے اور پھر وہاں پر ہمارا وہ قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو جو کرنا ہے ابھی 2-3 دن ہے کر لیں، بعد میں بھی تو کرنا ہی، ابھی کر لیں تاکہ وہ جو قیمتی وقت ہے آخری عشرے کا، وہ خوبصورت وقت، وہ ہم بازاروں میں ضائع نہ کریں، وہ اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت کے اندر صرف کریں. اور اس مبارک مہینے میں کوشش کریں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی، تاکہ ہمیں اللہ کریم کا وہ پیغام جو قرآن کی صورت میں ملا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں. اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ جو رمضان المبارک کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے دوسرے پارے کے اندر رکوع ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والا رکوع، وہ سارے کا سارا رکوع بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اس میں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کس چیز کی ہمارے لیے رخصت رکھی ہوئی. اللہ کریم ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.